جناب عبدالرحمان فریدی صاحب. السلام علیکم فرید صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. اچھا فرید صاحب، ایک تو بجٹ جو ہے اس کی حکومت تیاریاں کر رہی ہے. یہ اس حکومت کو تو 2.5 سال تو ہو گئے ہیں میرے خیال میں، بلکہ جب سے وہ عدم اعتماد کی تحریک چلی تھی اور اس کے بعد مطلب نتیجے میں جو میاں محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، دیکھ لیں جب وزیر اعلیٰ تھے اپنا پرویز الہی صاحب، ہاں جی. تو اس وقت پرویز الہی کی جماعت کا تو کوئی بندہ یہاں نہیں تھا نا، وہ کوآپ لیگ سے تھے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مطلب یہاں فنڈ دیے جس سے کافی سارے کام ہوئے. اب تو پورے شہر میں میاں محمد شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کے بعد لیا کی ایک گلی کا بھی سولنگ نہیں لگا، ٹف ٹائل نہیں لگی، مطلب 0 پروگریس ہے، 0 روپے جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں. اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں مطلب وہ دوبارہ مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے، دوبارہ مطلب دوسری مرتبہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف علم اٹھاتے ہیں. تو اب 2 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال. اس وقت سے پھر کوئی مطلب اس میں وہ نہیں دیا گیا، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہوئے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کا مطلب اگر اویس جکھڑ صاحب بنے ہیں تو پیچھے سید ثقلین شاہ بخاری صاحب نے بھی تو مطلب ووٹ لیے ہیں. اگر وہ انہوں نے 1,10,000 لیے ہیں مثال کے طور پر، تو 80,000 تو پیر ثقلین شاہ صاحب کو ملے ہوں گے، 90,000 رنر اپ وہی تھے. ٹھیک ہے. تو آپ تختی ان کی نہ لگائیں کسی منصوبے پہ، اپنے بندے کی لگا دیں، ہارے ہوئے کی کچھ دیں تو صحیح نا، یا مطلب اپوزیشن کا بندہ ہے اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ضلع لیا کا جو ایک پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے، میں خود حیران ہوں کہ ہماری انتظامیہ لوگوں سے کام کیوں نہیں لیتی. آوارہ کتوں کی جو بہتات ہے تو اس کو مطلب اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ہر وقت یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ہر وقت لوگ آپ کو فیلڈ میں نظر آنا چاہیے. اچھا، ایک اور جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے اس حوالے سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، تو اس حوالے سے مطلب پہلے گفتگو کر لیتے ہیں. آپ مطلب اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ بھی کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب، لقمان اسد صاحب. ملک صاحب کی غیر موجودگی میں پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ویلکم. کوشش کروں گا کہ جن ٹاپک پر جو ہے آج آپ نے گفتگو کے لیے کہا ہے ان ٹاپک پر روشنی ڈالیں اور اپنے اعلیٰ حکام کو ان ٹاپکس کی طرف متوجہ کریں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہر حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومتیں بنتی ہیں. ہاں جی، بالکل. تو امید ہے کہ ہماری گفتگو سے سنتے ہوئے ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ اس پر جو ہے نا امید ہے کہ توجہ دیں گے. تو سب سے پہلے چلتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پروگرام تھا. محترمہ کے نام سے یہ ایک پروگرام ایسا شروع ہوا کہ جو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان تک جو ہے نا مالی امداد پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. بالکل. تو یہ ایک بہترین پروگرام ہے. لیکن پھر آگے جو ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے نا ان کے پھر آگے کام ہوتا ہے کہ وہ اس پروگرام کو عوام کو بہتر سہولیات دینے کے لیے کیسے مینیج کرتی ہیں. صحیح. اچھا، اب دیکھیں میں گزر رہا تھا وہاں ہمارے یہاں جو سینٹر بنا ٹیکنیکل کالج کے خواتین ٹیکنیکل کالج، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی. عورتوں کا رش ہوتا ہے، مردوں کا رش ہوتا ہے. وہاں پھر عورتوں کو لانے لے جانے والے آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں، جو رکشے ہیں، موٹر سائیکل ہیں، وہ سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کوئی ایسا سسٹم ان کو نہیں بنا دینا چاہیے کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر ہی پروگرام جا رہے ہیں نا. ہر یونین سطح کی
कौंसल की सतह पर इसको वहां मैनेज कर लें कि इस महीने या इन दिनों में फला दिन से फला तारीख तक यूनियन कौंसल फला में ये अदायगी होगी, फला तारीख से फला तारीख तक फला यूनियन कौंसल में अदायगी होगी। अगर इसे उन यूनियन कौंसल वाइज इसे तकसीम कर दिया जाए तो फिर लोग भी उनको सहूलियात मिल जाएगी, सहूलियत ये मिलेगी कि वो अपने नजदीकी यूनियन कौंसल में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर जैसे जैज कैश या दीगर जो जराए हैं या उनके बैंक अकाउंट है उनके जरिए वो दे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा एक तो डायरेक्ट उनके अपने अकाउंट में आ जाएंगे। सही बात। आने के बाद फिर उनकी कटौतियां नहीं होगी। जी जी। जो कटौतियां हमारे जो सेलर हैं जो उनको पैसे देते हैं वो कटौतियां कर लेते हैं। अच्छा, वो भी कटौती कैसे करते हैं? देखिए, जितने भी सेंटर हैं सरकार की निगरानी में हो रहे हैं, जी चल रहे हैं, जी उनको मैनेजमेंट सरकार कर रही है कहीं ना कहीं, और उनकी मौजूदगी में भी वो कटौतियां कर लेते हैं। कमजोरी कहीं ना कहीं है ना। आए रोज हम देखते हैं कि भी फला असिस्टेंट कमिश्नर ने फला को गिरफ्तार करवा दिया वहां सेंटर से, फला ने फला को करा दिया। भाई इन चीजों को आप ऐसे तरीके से एड्रेस करें कि ये मसाइल ही ना हो, पैदा ही ना हो। हाँ जी, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। आपकी तजवीज बहुत अच्छी है कि या तो इसे यूनियन काउंसिल वाइज करें, ठीक है ना जी, मतलब एक यूनियन काउंसिल में 5-4 चकूक 6-7 आ जाते हैं, मवाजियात हैं वो 5-4 आ जाते हैं, तो उनको पता है हमने अपने ऑफिस में जाना है, बिल्कुल यूनियन काउंसिल के दफ्तर में, वहाँ जो सेक्रेटरीज वगैरह उनको भी साथ मिला लें। करप्शन तो वैसे हो रही है, लोग बखुशी लोगों को सहूलत तो दे ना। अच्छा, कोई पानी का इंतजाम होगा, ठीक है, उनको बैठने की ना कोई शामियाने लगे हैं ना टेंट लगे हैं, बहुत मसाइल है। मैंने देखा है बहुत सी। अच्छा, फिर आप जगह अब तो आप हुकूमत ने हीट व्यू जारी कर दिया है, हाँ जी, अलर्ट जारी किया है, तो उस अलर्ट को देखते हुए फिर आप इन्हें तकसीम करें ना मुख्तलिफ। हाँ जी, हाँ जी। और हमारी जिला इंतजामिया ने ये कुछ न कुछ किया भी है, सेंटरों में इजाफे किए हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में नए सेंटरों का भी इजरा किया है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात आपने की है वो ये है, तजवीज जो दी है आपने वो ये है कि आप उनके अकाउंट्स खुलवाएं मुख्तलिफ बैंकों में। हाँ जी। एक शहर में अगर 1 लाख तादाद है ना, तो वो 3-4 बैंक में आप तकसीम कर दें, कुछ हबीब बैंक में आ जाएं, हाँ, कुछ नेशनल में, या सारों को नेशनल बैंक में कर दें या पंजाब में कर दें, यहाँ भी करें, ठीक है ना जी। कौन को एटीएम कार्ड मिल जाएंगे, कोई रश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी एटीएम से निकलवा लेगा, कोई किसी बिल्कुल, कोई चेक बजरिया चेक निकलवा लेगा, कोई बजरिया एटीएम। अच्छा, इसी में मैं एक और बात मेरे ज़हन में आ गई अभी, वो ये फरीद साहब के हो ये रहा है कि एक साल एक खातून को मिलते हैं पैसे, दूसरे साल कहते हैं जी उसका स्कोर ज्यादा हो गया। अल्लाह के बंदे, आप अपना मेरिट का पैमाना देखें कि एक खातून को जब आपने मुंतखब किया है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के फंड्स के लिए, तो वो 2 साल बाद कोई अरबपति बन गई है, कोई ईंट मिल गई है सोने की उसके घर से, आपने उसको वो जाने दिया है और उसकी जगह दूसरी को जनाब ये नहीं है, आप मुस्तकिल चलाएं उनको सारी जिंदगी के लिए। ये तो हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, वो ये उनकी कारस्तानी है, वो अपने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए जो सारा सिस्टम जो है ना वो ऑफिसर्स को तंग करते रहते हैं, इसको निकालें, इसको करें। और यहाँ मैं एक और बात भी, सियासत से पाक होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम सियासत क्यों इंटरवेंस नहीं होनी चाहिए, गरीबों के लिए है और उनको सियासत से पाक होना चाहिए। जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो मैं अहम जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये क्योंकि खवातीन का प्रोग्राम है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पैसे खवातीन को मिलने हैं, जी 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 जी, अंदर जितनी भी मैनेजमेंट हो आपकी वो खवातीन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई गैर मर्द सेंटर के अंदर नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छा। वहां पता है हो क्या रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे ये जो जुगादरी है ना, सियासी जुगादरी कहूंगा ना, सही। फिर उनके आगे वो एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सराकी में, स्टट्टे, फिर उनके स्टट्टे और ज्यादा हो जाते हैं। सही कर दीजिए, टाउट कहते हैं। वो जो है ना, वो पता क्या करते हैं, वो फिर उनके जो वहां अमला मौजूद होता है, जो वो रिटेलर मौजूद होता है, कि उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। अच्छा। और उसके साथ उसका मुका होता है। अच्छा।
کہ 1000 रुपये कटौती करेंगे, आधे आपके आधे आपके आधे मेरे। अच्छा वो बंदे फिर फंसा के ले आते हैं कि भाई वो लैन नहीं होती। अच्छा वो जिसे सामने ले आते हैं, अगर खड़ा है उसमें से एक खातून को अचानक वो बुलाएंगे, अचानक उसे नमूदार कराते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसमें से बाकी बेचारी देखती रह जाती है, हफ्ते हफ्ते खड़ी रहती है। और ये कौन करते हैं? वो वही लोग जो टाउट है। हाँ जी। और इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए जिला इंतजामिया को। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो अमला है, काफियत जो है इसको नजर आना चाहिए, उसको देखनी चाहिए। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा फरीद साहब, इसी तरह मैंने वो अर्ज किया कि आवारा कुत्ते जो हैं, इनसे मतलब क्या फायदा है एक शहर को, इनको क्यों मतलब बचाया जाता है? ये आज कोरोना नहीं है, बहुत नुकसान हुए हैं शहर में। बच्चियां, फतेहपुर में एक वाकया हुआ था, बिल्कुल गुज़श्ते साल की बात है ना वो। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह मतलब ज्यादा तो मतलब मकबूल इलाही साहब को इस पर होगी मालूमात, अगर वो बैठे होते तो उनको ज्यादा बेहतर मतलब। लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये भी फरीद साहब, एक मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले ना, ये मेरा बेटा बिल्कुल छोटा था, तो वो भागता हुआ अंदर आया। भाई एक वो साथ हमारे घर के ना एक खाली प्लाट पड़ा है, तो भाई वो गिराज जो है ना गाड़ी को, उसमें एक कुत्ती जो है ना वो बैठी है। अच्छा, वो फिर एक बंदा मोहल्ले का उसके पीछे भागता, उसने कहा जी हमारे दरवाजे पे दस्तक दी कि पागल, वो जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आवारा कुत्ती जो है ना, वो उसके करीब नहीं जाने देना किसी को। मैं बोली है, हाँ बोलिए। तो मैं जनाब भागता हुआ जनाब गया, यहाँ एक बंदे की ड्यूटी का, आप यहाँ खड़े हैं, इसका ख्याल करें, बच्चों को ना आने दें, सारे इधर उधर करीब के मोहल्लेदारों को बता दिया। वहां मैं जाता हूँ टीएम में ऑफिस, उन्होंने मुझे पूरा आधा घंटा कैल करने की कोशिश की कि भाई आप चले जाएं, बस आपका काम हो जाएगा, अभी वो जहर देने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ, खालिद परवेज साहब उस वक्त डीसी से, अभी मैंने कहा, मैं से फोन निकाला, तो फिर उन्होंने नहीं बैठे हैं आप, उस वक्त पता नहीं कौन यहाँ टीएम वो डील कर रहे थे। तो जब वो बंदा आ गया ना, तो मैंने उसे मोटरसाइकिल पे बिठाया, मैं लेके आने लगा, तो वो टीएमओ कहता है आप पहले बंदे हैं जो हमसे वक्त पर काम ले रहे हैं। मैंने कहा, उस वक्त मैंने यही कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे देखें, वो समझे हमारे घर के एक कोने पे बैठी हुई है, तो किसी भी वक्त किसी बंदे को वो नुकसान दे सकती है, छोटे बड़े किसी को भी नुकसान दे सकती है। 5 मिनट लगे, वो आए, उन्होंने वो उसे जहर दी। हाँ, गोश्त का टुकड़ा था, गोश्त का पता नहीं, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा था, जो भी, उस पे लगा के ना उन्होंने वो फेंका, वो निकली वहां से खा के, उसका दिमाग जब घुमा है ना, तो बाहर आके बस वो गिर गई, 2-3-4 मिनट बाद मर गई। इतना सा टाइम लगा मतलब। तो इसमें मुख्तलिफ वार्ड्स के लिए टीमें तश्कील दें, या जो भी इनका तरीका कार, जो भी पुलिस हम कोई नहीं। असल में पता क्या है, वो बात वही है कि एहसास जिम्मेदारी यहाँ नहीं है, बहुत ये गफलत है, बहुत बड़ी गफलत है। एहसास जिम्मेदारी अगर होती तो हर इदारा अपना अपना काम करता। सही बात है। अच्छा, म्युनिसिपल कमेटी, जिला कौंसिल, हाँ जी हाँ जी, और महकमा हेल्थ, सही, इनके पास वाफिर तादाद में अमला मौजूद है, और जिनकी ये ड्यूटी है। महकमा हेल्थ से मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद होगा, इस पर आपने भी काम किया था। ये जो इन्होंने वो अद्वियात थी, हाँ जी, मेरे ख्याल में गालबन वो 2010 में हमें डोनेशन के तौर पर मिली थी। हाँ, तो याद है ना आपको, इन्होंने रात के अंधेरे में ट्रकों पे लाकर कुछ ये लाला क्रीक में और कुछ दरिया में, यानी कि ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि एहसास जिम्मेदारी नहीं, वो अरबों रुपए की और अच्छी मतलब बाहर से, कोई टर्की से, कोई मतलब यूरोप से, जापान। असल में बात ये है कि अगर हम अपना अपना काम, ईमानदारी इदारे अपना अपना काम करना शुरू कर, जिम्मेदारी और ईमानदारी, जिम्मेदारी से करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल में बहुत ज्यादा कमी आ जाए, बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगे। दुनिया ने कैसे खत्म किया? तो इनसे काम कौन लेगा? इनसे काम हमारी डिप्टी कमिश्नर लेगी। हाँ जी बिल्कुल, वो जिले की डिप्टी कमिश्नर जिले की हेड है। जी, तमाम के तमाम महकमा जात, जिले के जितने भी महकमा जात उनके अंडर है, वो उनके अंडर है। सही, वो हुकूमत पंजाब के अंडर है। हाँ जी, और ये ऊपर से नीचे तक चेन है। सही, इस चेन को अपने अपने उसके ऊपर एक दूसरे के साथ परोना चाहिए। अच्छा फरीद साहब, मेरे ज़हन से बात निकल जाएगी, ये लाला क्रीक है ना 7 शहर के, हाँ जी,
تو یہ جو پل ہے جسے وہ مشہور تھی دھوبی والی پتنی، ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی، پتن دھوبی والا، پتن دھوبی والا، یہاں نا آپ وزٹ کریں، میں نے کیا ہے پل کے اس طرف، یعنی کہ اگر یہاں سے ہم جاتے ہیں نا شہر سے تو لیفٹ سائڈ پہ پل کے ٹھیک ہے، وہ جناب ٹریکٹر ٹرالیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ جناب دھڑ دھڑ وہاں سے بھرتی اٹھا کے، ریت اٹھا کے وہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، ہاں جی، تو اس کے لیے پل کے قریب سے وہ خطرہ بڑھ سکتا ہے، جب پانی آتا ہے نا تو وہ پانی کے جلدی باہر نکلنے کا امکان بھی، ساتھ آبادی ہے، یا کٹاؤ کا بھی بعض دفعہ لالا کریم بھی کٹاؤ کرتا ہے، ادھر جائے نا کوٹ سلطان کی طرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی ہم گزارش کریں گے خصوصی توجہ کی۔ تو گزشتہ روز جو ہے نا جی ہاں، یہاں ایک 10 سالہ بچی مدرسے سے نکل کے گھر کی طرف جا رہی تھی، اچھا یہ کس یہ وارڈ کا واقعہ ہے؟ 127 TDA چک کا واقعہ ہے۔ اچھا، وہ بچی جو ہے صبا رانی نام ہے اس بچی کا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور وہ اللہ رکھے کی بیٹی ہے، صحیح صحیح صحیح، اسی چک کے رہائشی ہیں وہ بچی مدرسے سے باہر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھے، صحیح، راستے میں اسے 2 کتوں نے اسے کاٹ لیا، ہوئے ہوئے، جب کتوں نے کاٹا اسے تو وہ اسے DHQ لائے، DHQ سے جو ہے پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، پھر اسے جو ہے نا واپس ٹریٹمنٹ کے بعد واپس بھیج دیا گیا۔ صحیح صحیح صحیح، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے آوارہ کتے موجود ہیں جی جی ہماری گلی گلی میں، اب جی، چلو شہروں کی بات علیحدہ، ہاں جی، اب دیہاتوں کی بات آپ دیکھ لیں، 127 چک TDA جو ہاں ہے جی ہاں جی ہاں جی، دیہات ہی ہے نا، دیہاتی ہے، بالکل دیہات میں بھی آوارہ کتوں کی اسی طرح بہتات ہے جس طرح شہروں میں ہے۔ شہروں میں ہے، صحیح صحیح صحیح، تو آج کے اس پروگرام سے ہم ڈپٹی جی ہاں، کمشنر صاحبہ سے یہ گزارش کرتے جی ہاں، ہیں کہ اس کی ایک مہم چلائی جائے باقاعدہ طور پہ، بلکہ اس کا نا مطلب فوری ایکشن ہونا چاہیے، فوری ایکشن ہونا چاہیے، اور کمانڈو ایکشن کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب اس دیکھیں نا حکومت پنجاب نے تو ایک لیٹر بھی میرے معلومات کے مطابق جاری ہوا ہے کہ جس ضلع میں، جس علاقے میں آوارہ کتے کاٹنے سے کوئی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ اس کا جو ملبہ ہے وہ کسی عام بندے پہ نہیں گرے گا، وہ ڈپٹی کمشنر کے اوپر آئے گا، اچھا باقاعدہ FIR ہوگی۔ تو اچھا فرید صاحب، اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، ایک ہم میں بہت بڑی خامی ہے، دیکھیں نا اب آپ آواز اٹھا رہے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں، جو ہماری مطلب کمیونٹی ہے نا وہ ان چیزوں پر کوئی جاگتی نہیں ہے، دیکھیں نا جی، کہتے ہیں یار یہ فرید صاحب کا کام ہے وہ کریں گے، یہ DC صاحب کا کام ہے وہ کریں گے، اگر لوگ دیکھیں نا اب ایک چک کی کمیٹی بننی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، وہ وہاں کے مسائل پر نظر رکھے اور پھر وہ 3-4 اپنے نمبردار کو ساتھ لیں، DC صاحب سے ملیں، EDO ہیلتھ سے ملیں، مختلف لوگوں کے، ہم نے ہر چیز ٹھیکے پہ دے رکھی ہے، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے مطلب یہاں کے معززین ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سیٹھ اسلم صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے اقبال سمرار صاحب ہیں، جتنے بھی وارڈز ہیں ان وارڈز میں جو الیکشن لڑنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا جی، ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، اور وہ اپنے نوجوانوں پر مشتمل ایک تو یہ کریں کہ جناب انہیں کہیں کہ اس طرح کے اگر آپ کو کہیں یہ چیزیں کتے یہ وغیرہ نظر آتے ہیں نا ان کی ویڈیو بنائیں، ٹھیک ہے نا جی، اس سے متعلقہ حکام تک پہنچائے تاکہ اگر یہاں سنوائی نہیں ہوتی تو پھر مریم نواز صاحبہ کے پورٹل پہ بھیجیں۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے، اب یہ دیکھیں نا نمبردار ایسوسی ایشن ہے، ان کو متحرک انہوں نے کیا ہے کہ اچھا وہ نمبردار آتے ہیں افسران کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے DC صاحب سے مل لیا، اللہ صاحب سے مل بھائی ان کے ذمہ کام لگائے، اچھا نمبردار کی جو ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے نمبردار ہیں، مسائل اور اس کی نشاندہی جتنے بھی مسائل ہیں ان کی نشاندہی آپ نے کرنا ہے، اور صرف آپ یہاں نہیں اکٹھے نہیں کرنے، آپ نے پیسے اکٹھے نہیں کرنے، آپ نے مسائل کی نشاندہی کرنی ہے اور وہاں ایک کمیٹی ڈیولپ کریں، صحیح جس کا بے شک سربراہ اسی نمبردار کو بنا دیں، بالکل، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ سکولوں کے مسائل ہیں، روڈز کے مسائل ہیں، سڑک کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، صاف پینے کے پانی کے مسائل ہیں، مطلب ان مسائل پر آپ ان گفت و شنید کریں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے ذمہ لگیں۔ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے فرید صاحب کہ آپ ان کے ذمہ ڈیوٹیز لگیں، وہ اپنے وقت کو اچھی جگہ پہ صرف۔ اچھا نمبر 2 یہاں جو سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے
کہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن ہونے چاہیے بالکل. یہ جتنے مسائل گفتگو آج ہم کر رہے ہیں, ہاں جی ہاں جی, اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اس وجہ سے ہے کہ بنیادی جو ہماری جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے وارڈ کے پرابلم ہے, ہمارے ضلع کونسل کے جو یونین کونسلز ہیں وہاں ان کے جو پرابلم ہے, ان پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ہمارے لوکل جو نمائندے ہیں نا وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. اچھا پھر سے میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کی تو ہم کبھی بات نہیں کرتے, امریت کی بھی ہم اسے زندہ باد کہیں یا ہمیں کہیں کہ وہ اچھا ہے ملک کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن ہر دور حکومت کی کچھ خامیاں ہوتی ہیں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. جو ضلعی نظام پرویز مشرف لائے تھے نا, ہاں جی, میرے خیال میں وہ ان کو بنا کے دیا تھا, وہ جو ضلع ناظم تھے اس وقت بنا کے دیا تھا, وہ اس ضلع ناظم کے عمر اصغر خان جو تھے نا, اصغر خان کے بیٹے, انہوں نے وہ ڈیزائن کیا تھا, وہ جو ہے نا دانیال عزیز نے کیا تھا. یہ دیکھیں نا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ محتاط ہوتا تھا ضلع ناظم. اچھا ہم خود آپ کو یاد ہے نا رپورٹنگ کرنے جاتے ضلع کونسل میں, ہاں جی, تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا ہاں جی کہ ایک دفعہ نا وہ پوری اسمبلی کا ماحول ہوتا تھا, اس میں وہ باقاعدہ پیش ہو کے اگر کوئی ممبر اپنا سوال, وہ ہم ساتھ میں کوئی لوگ کہتے تھے نا فیلڈ میں پھر رہے ہوتے تھے, تو ہم جا کے وہ مارشویات کلاسر صاحب کو, ڈاکٹر جوید اقبال کو, ملک افتخار چکر صاحب کوئی نہ کوئی ایشو دے دیتے تھے, وہ اس پر بات کرتے تھے. وہیں ڈی پی او بیٹھا ہوتا تھا, وہاں ایس ایچ او سٹی بیٹھا ہوتا تھا, ایس ایچ او صدر بیٹھا ہوتا تھا. جب ڈی پی او بیٹھے وہ جائے نام بھی ہیلتھ بیٹھ, کتنا خوبصورت وہ سسٹم. ہاں جی, مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر نے غفلت کی ہے, بالکل اس کو ہمیں تو پتا ہوتا تھا, ہم دے سیٹ ان کو, تو وہ تو وہیں بولنے کھڑے, وہ پھر ریڈیو ہیلتھ اٹھتا, وہ اس کا جواب دیتا, اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو تجاویز اسمبلی فلور پر, وہ اسمبلی باقاعدہ اسمبلی ہوا, اسمبلی تھی, وہ اسمبلی فلور پر جو تجویز دی جاتی تھی پھر اس کو ایڈریس اصل میں اس میں ایم این اے ایم پی ایز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہاں جی, کیونکہ انہوں نے تو بیٹھنا نا وہاں, انہوں نے کرنی ہے قانون سازی. اصل یہاں آ جاتے ہیں گلیوں کے سولے کی پلیٹیں لگانے. ہاں جی, ہمارے جو صوبائی اسمبلی, سینٹ اور ہمارے بالا ہماری قومی اسمبلی, سینٹ, یہ ان کا کام ہے. میں کہتا ہوں فرید صاحب ایسا قبلہ سیدھا ہو گیا تھا, ای ڈی او ہیلتھ کا, ای ڈی او ایجوکیشن کا, ای ڈی او آرز کا, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, یا جو تھانہ سٹی, ٹھیک ہے نا جی, وہ تو کہتے تھے جناب انہوں نے بے گناہ بندہ اٹھایا, کیوں اٹھایا ہے یہ دیکھیں, جواب دیں. آپ کو یاد ہوگا جب ملک غلام حیدر ضلع ناظم ہوا کرتے تھے, جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی تھی سپیکر کے اوپر, اگر کسی کو دوائی نہیں ملی اور باہر کی دوائی کا لکھ دیا گئی ہے تو آپ فوراً ہمارے پاس. اب بھی فریدی صاحب اربوں روپے کی میڈیسن آ رہی ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, بلکہ آپ بلائیں کسی نے ای ڈی او ہیلتھ صاحب کو یا ان کو ایم ایس کو, ٹھیک ہے نا جی, ان سے پوچھیں, اشتہارات اتنے آ رہے ہیں اخباروں میں, ٹی وی پہ آ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ حکومتیں تو کرتی ہیں, پھر آپ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, ان کی مطلب وہ جو ہے نا سرد میری کی جو رویہ ہے اس کی نظر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, یہ تو مطلب ان کے سر گناہ ہے نا فرید. ہاں جی, تو ہم کوشش, ہماری جو مطالبے ہیں آج کے پروگرام سے محترمہ امیر امداد صاحب, ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹر, ان میں آپ نے اضافہ کیا ہے, ہاں جی اچھی بات ہے, لیکن جتنی ہماری آبادی بڑی ہوئی ہے, جتنے لوگوں نے ان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فیسیلیٹیٹ ہونا ہے, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, اس تعداد کے مطابق جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا سینٹر بھی اتنے بڑھائیں. اچھا پھر اس میں شامیانے وغیرہ لگائیں, آپ پڑھا گراؤنڈ جس طرح پڑھا ہے, پڑھا گراؤنڈ اس طرف لیں, کسی کھلی جگہ, یا میلاد گراؤنڈ جو پڑھا ہے وہاں رہنے والے خود بخود لگا لیں گے, پانی شانی یا خود بھی انتظام گورنمنٹ کر لے تھوڑا بہت, ٹھیک ہے نا جی, کوئی چیئرز وغیرہ پڑی ہونی چاہیے ان کے لیے, کیونکہ ہماری اپنی مائیں بہن ہیں, وہ بھی غریب لوگ ہیں, یہ تو نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ بھئی ان مسائل پر جن پر ہم نے گفتگو کی ہے, ہاں جی, تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ تو خاص طور پر یہ آوارہ کتوں کی تلفی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا لوگوں کی زندگی کے ساتھ دیکھیں جی, میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ہم ویکسین ہو جاتی ہے نا, ویکسین پتہ کیا ہے, ویکسین یہ ہے کہ آپ کو حفظ ما تقدم کے تحت اگر آپ کو کبھی کسی کتے نے کاٹا تو پھر آپ کے جسم میں امیون سسٹم وہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. وہ ویکسین تو اس لیے ہے
कुत्ते काटे का इलाज और है, अच्छा 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 अच्छा, और बौले कुत्ते काटे का इलाज तो यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं, वो तो बहुत खतरनाक है। वो तो यही होता है ना हमारा कुत्ते जो है ना, यही होता है, यही बौले हो जाती है जो ना। लोग घर में रखते हैं ना, उनको तो अपनी जान को खतरा होता है, वो तो उसका बहुत ख्याल हाँ करते जी, हैं। घरेलू जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, तो आज के इस प्रोग्राम जी, की जी। तवज्जो से हम मोहतरमा अमीरा बेदार साहब जी जी से बिल्कुल बिल्कुल। ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इसको एक प्रॉपर मुहिम के तौर पर आप मैनेज करें, जी, ताकि जी, जी। ये कुत्तों की जो है ना जो बहुतायत अरे साहब, है, इसके लिए मेरी तजवीज तो एक ये भी है कि भाई आप अपने जो कमेटियां बनाए मोहल्ले भाई। सहाफी दोस्त है ना अपने ग्रुप के, हाँ जी, उनका कोई वफद लेके हम मिलते हैं डीसी साहब से, ठीक है, ये भी ठीक मलिक है, मकबूल से बात करें, चौक आजम के जो दोस्त कल प्रोग्राम मौजूद हाँ थे जी, उनसे बात करें, ठीक जो है, जो आप कहेंगे ठीक मैं है, भी साथ चल ठीक चलूं, है, ठीक है, तो मतलब उनसे मुलाकात भी कर लेंगे, हाँ जी, कुछ और भी मसाइल हैं उन पे भी डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना जी, मतलब यहाँ जो सेवरेज के पानी से सब्जियां वगैरह लोग हाँ काश्त जी, कर रहे वो हैं, काश्त वो भी कर रहे हैं, खतरनाक बिल्कुल, है। हाँ जी, ठीक है ना जी, तो सरकारी बाग जो है खजूरों का, इस हवाले से या उसका हम बड़ी देर से कह रहे हैं, ये यादगारें होती हैं, मई हाँ जी, माता का मंदिर खड़ा है, हाँ उसको जी, थोड़ा तज़ीन व रैश उसकी हो उसे जाए। रेनोवेट किया जाए, ठीक है ना, हाँ जी, तो मैं वो असेंबली में तकरीर सुन रहा था उनकी, इंडिया में जब जंग का ये चला है ना, हाँ, तो एक मुसलमान एमएलए जो है वो मेंबर असेंबली वहाँ का सेनेट अपना पार्लियामेंट उनके का, असेंबली का हाँ पार्लियामेंट का, तो वो मोदी बैठा हुआ था वजीर, उसने कहा जनाब आपका कैसा रवैया है, आप जो है ना मतलब यहाँ अबुल कलाम आजाद की कब्र है, तो आप उसको भी मतलब वो करें, खत्म कर दें। खत्म, वो बंदा है अबुल कलाम आजाद भी जिसने जिसने कहा आपको था एटम मैं दिया नहीं है, जाता उधर, हाँ, मैं हिंदुस्तान में रहूंगा। हाँ, ठीक है, तो आप जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो तो मुसलमान था, उसकी कब्र भी मतलब वो उसको खत्म कर डिमोलिश दें, करें, बिल्डोज करते हैं। हाँ, इसी तरह ताजमहल आए बिस्मिल्लाह करें, उन्होंने कहा हाँ, बादशाही मस्जिद आपने गिरा दी, ताजमहल भी गिरा दें। आप ऐसा करें कि सारे हिंदुस्तान को एक दफा गिरा दें, फिर उसको नया बनाए नया बनाए हिंदुओं के लिए। तो बात यही है कि ये चीजें जो है ना, एक देखे ना, हमें तो पता है ये यादगार है, यादगार है, हाँ जी, हमें तो पता है ना भाई ये फिलान चीज है, हाँ ये जी, फिलान इमारत है। बिल्कुल, अब जो छोटे बच्चे हमारे हैं, जो आने वाली नस्ल है, उसको तो पता नहीं, उनको तो इन नहीं पता, चीजों की हिफाजत हर कोई करता है। इसी वजह से वो ये तारीख की तारीख है हमारी। कमिश्नर का जो मकबरा है ना, हाँ जी, उसकी भी होनी चाहिए। और मैंने अपना खालिद परवेज साहब से बात की थी, मैंने कहा था यहाँ आप लाइब्रेरी बना दें। ठीक है, अच्छा, एक दो दफा तो हमने वहां रोका है लोगों को, वो मट्टी उठा रहे थे, उसको खत्म कर रहे थे। सही, तो इस पर भी मुलाकात में उससे बात हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ जी, और बजट की तैयारी है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये जब भी से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, हाँ जी, हाँ जी, आपने कोई डेवलपमेंट का काम जिला लिया में देखा है? बस वो बातें हो रही हैं, वो जो कोई ओहदेदार है नून लीग को, ये कह रहा है भाई पीटीआई को ऐसा कर देंगे, पीटीआई को दफन कर दें। आप दफन करते रहे, लेकिन जिंदा लोगों के लिए तो कुछ करें ना। मैंने अब पिछले दिनों जो है ना सेशन चल रहा है कौमी असेंबली का, जी जी जी, तो वहां मैंने स्पीच सुनी ना अवैस नियाज जखड़ की। ठीक ठीक, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 2-3 मसाइल पर गुफ्तगू की। एक तो दरियाई कटाव पर उन्होंने गुफ्तगू की, जबरदस्त, मैंने नहीं सुनी। उन्होंने गंदम की कीमत पर गुफ्तगू की, ये भी जबरदस्त, किसानों के मसाइल पर गुफ्तगू की। जी जी, बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, बोले हर मसले पे बोले। बिल्कुल। तीसरा जो है उन्होंने डेवलपमेंट पर गुफ्तगू की। सही से लिया के हवाले से, तो हम भी उनकी गुफ्तगू को सेकंड करते हैं जी कि जी, क्यों वो बेशक अपोजिशन में हैं, हाँ जी, लेकिन लोगों के नुमाइंदे तो है ना। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत वजन है नंबर आपकी तो देखे ना, कोई भी पार्टी, अब उनकी पार्टी इक्तदार में नहीं है, जी जी, जो दूसरी मुस्लिम लीग नून इक्तदार में है, जी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार इक़्तिदार में में है। है। अच्छा, क्या मैं तो ये कह रहा हूं उनके, उनके उनके जो यहाँ उम्मीदवारान थे, क्या उनको लोगों ने वोट नहीं डाला? किसी ने 40,000 लिया है, किसी ने लाख लिया है, किसी ने 70,000 लिया, तो ये उनकी कोई कदर की, वो वोटर नहीं चाहते कि हमारे जिले में तरक्की हो, हमारे उसमें देखिए ना, आपको वोट तो मिले हैं, मिले, आपकी जमात को नहीं मिले, आपके निशान को मिले हैं, आपके निशान को मिले हैं, आपकी जमात को मिले हैं, आपने जिसको टिकट दी थी उसको वोट मिले हैं। जी 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 जी, तो बेशक वो हार चुके हैं, लेकिन वोटर तो मौजूद है, वोटर तो मौजूद है ना। चलो, जीतने वाले वोटर्स को ना देखें आप, जी जी, हारे हुए वोटर्स को तो देखें कम से कम। मैं तो वही कह रहा हूँ, उनकी नेम प्लेट लगा दें आप, इफ्तिताह उनसे करवा लें आप। काम होना चाहिए। बात ये है कि नया बजट की तैयारी है, जी जी,
اور لیے بول کا ایک دفعہ ہم پھر وہ حوالہ دیں گے کہ اس کا کیا قصور ہے. دیکھیں نا 4-5 سال لگے ہوئے ہیں, پل بنی ہوئی ہے, اس کی لنک روڈ نہیں ہے. اچھا جو سپر باندھ ہے یہ بھی ڈپٹی کمشنر. اچھا یہ تو منصوبہ بھی نون کا تھا, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں انہوں نے. کوئی انتقام لے رہے ہیں ابھی وہاں میں, وہ جتوایا کیوں نہیں ہے, یہ تو حال ہی تو مقدر کی بات ہوتی ہے نا. تو دوسرا ذہن میں آ رہا ہے میاں وہ پارلیمنٹ کی آپ نے گفتگو ویس جکڑ صاحب کی نا, مجھے یاد ہے کہ میاں شبیر قریشی کی میچ انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا 2.5 سال ہو گئے. ہاں جی, میں ان کی گفتگو بھی سنی ہے میں نے. انہوں نے کہا 2.5 سال ہو گئے ہمارے کوٹدو کو ضلع بنے ہوئے, لیکن ابھی تک اسے وہ ضلع حق نہیں مل رہا, اس کو بجٹ نہیں مل رہا. بہت بڑا ظلم وہاں جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ چلا ہے. وہاں ایک صحافی کو بھی اٹھایا گیا, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, شفقت مولانا صاحب. ہاں جی, میری ان سے کوئی ملاقات یا وہ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ہماری برادری کے لوگ ہیں, وہ صحافی ہیں, صحافی برادری سے ان کا تعلق ہے. اچھا وہاں انہوں نے کہتے ہیں کوئی آواز اٹھائی, یہ جو وہاں دھڑا دھڑ وہ بازار کو گرانے رہیں گے. ہاں جی وہ گرا رہے ہیں نا. شبیر قریشی نے بھی یہ بات کی ہے. اس نے کہا کہ 50 سال پہلا ایک نقشہ, ہاں اس نقشے کو آپ بنیاد بنا کے لوگوں کی پراپرٹیاں گرانا شروع کر دی ہیں. فرید صاحب بائی پاس آپ بنا لیں نا. ہاں جی, اگر وہ کم پڑ رہا ہے تو آپ پھر پیچھے سے بائی پاس بنا لیں, جیسے ہمارا بائی پاس بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا, میں نے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں یہاں یہی لیا ٹی وی ایڈی کی بات کی تھی کہ بھئی ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے لشکر ٹوٹ پڑتا ہے. ہم کمیونٹی کو اکٹھا نہیں کرتے, انجمن تاجران سے بات نہیں کرتے, دکانداروں پہلے ان سے میٹنگ کریں, اچھا حال نکلا ہے, اچھا حال نکلا ہے. یہ تو بہت بڑی بربادی ہے. مطلب اگر آپ پورا بازار ہی ختم کرتے ہیں, دیکھیں نا ٹھیک ہے بازار پھر آباد ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں بن جائے گا, لیکن اب 1-1 کروڑ کی 1.5 کروڑ کی 2-2 کروڑ کی ایک دکان ہے وہاں, وہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور بھاری ٹریفک کا یہ کر دیں آپ کہ یہاں سے کار نہ گزرے, بالکل کوئی ریڈی نہ گزرے, کوئی رکشہ نہ گزرے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی. سائیکل موٹر سائیکل کو صرف اجازت. بالکل یہ ٹھیک ہے آپ کی تجویز. میں یہاں جو ہے نا بجٹ کے حوالے سے یہاں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں, جی جی, چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں, چاہے وہ اقتدار کے ہیں, اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ضلع لیا کا ایک تھنک ٹینک بنایا جائے. صحیح. تھنک ٹینک بنا کے پھر آپ اپنے گول متعین کریں. آپ نا اس سال جو ہے نا, اس سال ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کے کام کرانے اپنے ضلع میں, اس سال اگلے سال یہ کروانے ہیں, وہ تھنک ٹینک جو ہے نا وہ بیٹھ کے یہاں ڈیولپمنٹ کا ایک مکمل وہ ایک پلاننگ کرے. پلاننگ کرنے کے بعد پھر وہ تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں جو اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں, وہ تمام بیٹھ کے پھر اس چیز سے بالائے ہو کہ کون کس جماعت سے ہے, کس جماعت سے ضلع کے لیے کام کرے. آپ یہ 2 باتیں میری مانیں. ایک تو 1-2 دن کے اندر ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات رکھیں, چاہے ہم 5 لوگ ملیں, کم از کم 10 لوگ ہم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. وہ سب سے ہمارا پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے آوارہ کتوں والا. ٹھیک ہے. اور اس میں نے پہلے کہا نا کہ ایسا ایکشن ہو جائے تیزی سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب وہ بیچارے کتنے پریشان ہو, اور اس میں کہتے ہیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کھانے پینے میں, مطلب ان کے علیحدہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا دوسرا ایک کوئی دوستوں سے مشورہ کریں, ملک مقبول صاحب سے بھی, دوستوں سے بھی, کہ آپ بے شک چوک اعظم میں رکھ لیں, لیا میں رکھ لیں, کسی جگہ رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا میزبان بھی آپ کسی سیاسی کارکن بنائیں, جیسے ہمارا سمراج صاحب ہیں, انہیں کہیں بھی آپ پرمیشن کروائیں, ہم دوستوں کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ارینج آپ کریں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو اس میں بجٹ سے پہلے ایک پروگرام کریں, اس میں تمام اپوزیشن کے لوگوں کو, بالکل منتخب جو لوگ ہیں ان کو, اور جو ضلعی صدور ہیں پارٹیوں کے ان کو. ٹھیک ہے نا جی. سول سوسائٹی کے جو نون پرسن ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا جی. وہی بات وہی ہے نا جو تھنک ٹینک ایک وہاں ایک قرارداد پیش کی جائے, اور ان سے وعدہ لیا جائے کہ آپ اپنے تئیں ہر صورت, اور پھر انہیں ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو ان دنوں میں چیک کریں گے کہ آپ ملے ہیں مریم نواز صاحبہ سے یا میاں شہباز شریف. دیکھیں نا حافظ انوار علوی صاحب ہیں, سکرین شاہ صاحب ہیں, مارج اعظم ملچلانا صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مارسلم سمراج صاحب ہیں, پھر سکرین بخاری صاحب, جتنے یہ لوگ ہیں, صاحب ہیں. ٹھیک ہے,
یہ اگر جا کے ملے ان کو وقت نہیں دیں گے وہ دیں گے, کیوں نہیں دیں ٹھیک گے؟ ہے, انہیں کہیں گے میں نے ووٹ لیا ہے, ہار جیت ہو تو کئی دفعہ ہمارے ہماری اجازت لانا ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ہے, مسلم لیگ نون انہیں کے. کہیں کہہ دے محترم ہم کئی دفعہ آپ کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں, کئی مسلسل دفعہ ہارے جیتے ہیں, ہیں. ہاں جی, ہماری اجازت لانا صاحب تو 3-4 دفعہ ایم پی رہے ہیں, 5 دفعہ. پہلی دفعہ ہارا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی. اور اس دور میں وہ ایم پی اے تھا جس وقت یہاں پورے اس جنوبی پنجاب میں ایم پی اے نہیں تھا نون کا. نون کا, ہاں یہ دیکھیں وہ جب میاں صاحب باہر گئے تھے اس وقت بھی یہ انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا, پارٹی نہیں چھوڑا. وفادار ہیں ان ہاں کے, جی, ایسے تو انہوں نے عہدہ نہیں دیا اتنا بڑا. ٹھیک ہے نا بالکل. جی. تو یہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ان لوگوں کو عملی طور پر یہاں جو ہے نا آج کے پروگرام سے ہم صرف یہ گزارش کریں گے کہ بھی اپنے پارلیمنٹیرین سے, چاہے وہ اقتدار میں ہے چاہے وہ اقتدار اور ضلع لیا کو بطور ضلع, وہ اپنے ضلع کو جو ہے نا, ایک تو تمام جماعتیں, ایک اور بات بھی میں یہاں کروں گا کہ تمام جماعتوں نے, چاہے وہ تحریک انصاف کی جماعت کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی, تمام نے لیا ڈویژن بنانے کے لیے ڈائریکٹو جاری کیے ہوئے ہیں. یہ بھی دیکھیں وزیر اعلیٰ نے. اچھا, اس نے بھی کیا تھا, وہ عثمان بزدار نے بھی کیا تھا. پھر وہ رفاقت گیلانی لایا نہیں تھا کاغذ, آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل اس نے آ کے لہرایا تھا کہ یہ ڈائریکٹر جاری ہو گیا. ماری جہاز چلانا صاحب نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا. بالکل. اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی والے بھی کہتے ہیں ہم ڈویژن بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. تو ایک تو جو ہے نا یہ تمام چیزیں, یہ باتیں نا وہ میٹنگ رکھیں آپ. بالکل. پہلے ہمارے سب سمراج صاحب سے بات کریں کیونکہ وہ مؤثر ہیں. ہاں جی, جو برسر اقتدار پارٹی اس کے وہ ہیں ضلعی پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ نہیں تیار ہوتے تو پھر دوسرے دوست سے بات کریں. عابد انور الوی صاحب ہیں, یا مطلب پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں, یا پیپلز پارٹی کی جو صدر ہیں, سامجہ صاحب ہیں جو گورنر کے یہ دیکھیں نا, سابق ایم پی ایم جو ہیں ہمارے یہاں گیلانی صاحب, جی رفاقت گیلانی, ان کی پارٹی بھی تو اقتدار میں ہی ہے نا. ہاں, وہ آ بھی رہے ہیں, ان کے استقامت پاکستان پارٹی جو ہے کوئی رہنما بھی آ رہا ہے. ہاں جی, وہ پچھلے دنوں ان کا صوبائی جنرل سیکرٹری. آپ ایسا کریں نا, جس دن وہ کس دن آنا ہے انہوں نے, اب ان کا کنونشن ایک وہ کر رہے ہیں, اس کنونشن میں انہوں نے آنا ہے. نہیں, وہ کس تاریخ کو پتا ہے میرے خیال میں 28. آپ اس کا پتہ کریں, اس میں بھی چلیں گے. اس میں ہم خود بات کریں گے, مجمع میں کھڑے ہو کر بات کریں گے. بھئی علیم صاحب آ رہے ہیں, ہاں جی, کہ بھئی جناب آپ وہاں سے تخت لاہور سے آ تو گئے ہیں, ہمارے حال تو دیکھیں, ہمارے حال تو سنیں. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم بات کریں گے وہاں کے لیتوں سا پل جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے, اس کی عمارت اب کیا کرنا ہے, اس کے لنک روڈ نہیں ہے ابھی تک. اور اسی طرح لیا ڈویژن کا ہمارا جو بار بار ہر حکومت نے ہمیں لولی پاپ دیا ہے, وہ وہی کھڑا ہے. اور جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے یہاں, مجھے نہیں پتا کہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا یہاں کام ہوا ہو. ہاں بالکل, میں نے وہ جانا جب وہ پرانے صاحب تھے. ہاں جی, عثمان بزدار کے دور میں اتنا نہیں ہوا. ہاں جی, حالانکہ ہمیں بڑی سمجھے خوش فہمی تھی, ہم اس میں مبتلا تھے بھی یہ لیا تو سا اس کا اپنا ذاتی منصوبہ سمجھ کر وہ کرے گا اس کا کام, لیکن اس نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھا. اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں ہر ایم پی اے کلیم کرتا ہے وہ چائلڈ اینڈ مدر ہاسپٹل کو, وہ کب کا منصوبہ ہے اور کس دور کا منصوبہ ہے, وہ ابھی تک نامکمل ہے. نمبر 1, مطلب اس کا بجٹ نہیں آیا, فنڈ نہیں آیا. یہ دیکھیں نا ابھی تک نامکمل ہے, اور بڑے عرصے سے بن رہا ہے وہ. ہاں جی. اور اسی طرح جو ہے یونیورسٹی آف لیا کا جو منصوبہ تھا, یہ مار جہاز چلانا کا منصوبہ تھا. جس کو جو کلیم کرتا ہے, بڑی دیر کا یہ آپ کا منصوبہ تھا, اور اس کا سینڈیکیٹ کا اور اس کا فل فلیج یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن بھی ان دنوں میں ہوا تھا, وہ دکھاتے تھے ماری جہاز چلانا. نہیں بالکل پتہ ہے. تو یہ جو ہے یہ پرانے منصوبے ہیں, نیا منصوبہ کوئی نہیں ہے. مجھے میری نظروں میں کوئی نہیں ہے نیا منصوبہ. نیا منصوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہماری پارلیمانی کلاس کو سوچنا چاہیے. جی ہاں, ہماری ضلع انتظامیہ کو سوچنا چاہیے, اور ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے. سب ٹائم میرے خیال میں کافی ہو گیا. ہاں جی, تو ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. بالکل, انشاءاللہ پھر اگلے منگل ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. تھینک یو.